خطاب فرما رہے تھے جناب محترم قاری فیض اللہ عابد صاحب۔ اب بلا تاخیر مختصر وقت میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں مناظر اسلام قاری عبدالحفیظ ارشد صاحب آف لیا، انشاءاللہ شان صحابہ کے عنوان پہ انشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے جناب قاری عبدالحفیظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آقا چاند ہیں، صحابہ ستارے ہیں۔ آقا چاند ہیں، صحابہ ستارے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، سارے صحابہ ہمیں جان سے پیارے ہیں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے خاص۔ درود و سلام نبیوں رسولوں کے امام تاجدار ختم نبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پہ۔ مجھ سے پہلے علماء اور خطباء سیرت کے عظیم موضوع پر گفتگو فرما چکے ہیں، اور مجھ سے ماقبل استاذ مکرم فضیلت الشیخ قاری فیض اللہ عابد صاحب حفظہ اللہ مختصر وقت میں بڑی ہی جامع گفتگو فرما چکے ہیں، اور انشاءاللہ میں بھی مختصر گفتگو کروں گا تاکہ ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ مولانا عثمان شاکر صاحب حفظہ اللہ ان کا تفصیلی بیان ہو سکے۔ اور آپ سماعت فرما چکے ہیں، میرے ذمہ برادر مکرم فضیلت الشیخ قاری المقری قاری محسن عزیزی صاحب حفظہ اللہ نے عظمت صحابہ کا عظیم موضوع لگایا ہے۔ صحابہ کے متعلق میں کیا بیان کروں؟ صحابہ کی سیرت قرآن کے ہر پارے میں موجود ہے، قرآن کی ہر صورت میں موجود ہے، قرآن کے ہر رکوع میں موجود ہے، قرآن کے صفات پر موجود ہے، قرآن کی ہر آیت میں اور ہر آیت کے ہر لفظ میں عظمت صحابہ موجود ہے۔ اگر آنکھیں کھول کر پڑھا جائے، دماغ کو حاضر کر کے پڑھا جائے، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، صحابہ کی ذات بھی برکت والی ہے، صحابہ کی بات بھی برکت والی ہے، سارے صحابہ جنتی ہیں، اور سارے صحابہ کو اللہ نے بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ صحابہ کی ذات کتنی بابرکت ہے، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، ایک وقت آئے گا اور ایک جماعت جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلے گی، قتال فی سبیل اللہ کے لیے نکلے گی، اللہ کے راستے میں کٹ جانے کے لیے نکلے گی، حصول جنت کے لیے نکلے گی،
اور دشمن سے مقابلہ ہوگا، جہاد ہوگا، قتال ہوگا، جنگ و جدال ہوگا، لیکن مسلمانوں کی جماعت کو فتح نہیں مل رہی ہوگی، مسلمان فتح یاب نہیں ہو رہے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اٹھنے والا ایک اٹھے گا، سوال کرنے والا ایک سوال کرے گا کہ اے مسلمانوں کے گروہ، اے مسلمانوں کی جماعت، بتاؤ کیا تمہارے اندر کوئی ایسے لوگ موجود نہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نبیوں رسولوں کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کی زیارت کی ہو؟ جب یہ سائل سوال کرے گا تو لوگ اٹھیں گے اور پکار اٹھیں گے، کہیں گے واللہ، کلا، تاللہ، باللہ، اللہ کی قسم ہم موجود ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کی زیارت کی ہے۔ یہ بات کرنے کی دیر ہوگی، پھر جنگ شروع ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو فتح عطا فرما دیں گے۔ فتح کی وجہ کیا ہوگی؟ جنگ جیتنے کی وجہ کیا ہوگی؟ کہ اس جنگ میں صحابہ موجود ہوں گے اور صحابہ کی موجودگی کی برکت سے اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرما دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر ایک لشکر نکلے گا، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، قتال فی سبیل اللہ کے لیے، حصول جنت کے لیے، علاء کلمات اللہ کے لیے، اللہ کی توحید کے غلبے کے لیے، اور کفار سے مقابلہ ہوگا اور جنگ لمبی ہو جائے گی، مسلمانوں کو فتح نہیں مل رہی ہوگی۔ پھر اٹھنے والا ایک اٹھے گا اور سوال کرے گا اور پوچھے گا کہ لوگوں، تمہارے اندر کیا ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو دیکھا ہو؟ کن کو دیکھا ہو؟ صحابہ کو دیکھا ہو۔ لوگ اٹھیں گے، پکار اٹھیں گے، بیک زبان بول کر کہیں گے واللہ، کلا، تاللہ، باللہ، اللہ کی قسم ہم موجود ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے ابو بکر صدیق کی زیارت کی ہے، ہم نے عمر فاروق کی زیارت کی ہے، ہم نے ذی النورین کی زیارت کی ہے، ہم نے حیدر کرار کی زیارت کی ہے، ہم نے نبی کے معزز بلال رضی اللہ عنہم اجمعین کی زیارت کی ہے، ہم نے صحابہ کی زیارت کی ہے۔ جنگ پھر شروع ہوگی، بخاری میں روایت موجود نہ ہو میں مجرم ہوں، یہ عظمت صحابہ ہے۔ جب جنگ دوبارہ شروع ہوگی تو اللہ مسلمانوں کو فتح عطا کر دیں گے۔ محدثین نے لکھا ہے یہ فتح کی وجہ ہے کہ اس جنگ میں ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے نبی کے صحابہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، یہ بھی صحابہ کی برکت ہے۔ پھر ایک لشکر نکلے گا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، قتال فی سبیل اللہ کے لیے، جنت کے حصول کے لیے، دشمن سے مقابلہ ہوگا، تلواریں چلیں گی، تیر چلیں گے، نیزے برسیں گے، گردنیں کٹیں گی، جسم کے ٹکڑے ہوں گے، جنگ لمبی ہو چکی ہوگی اور مسلمانوں کو فتح نہیں مل رہی ہوگی۔ پھر ایک پکارنے والا پکارے گا اور اٹھے گا اور سوال کرے گا کہ لوگوں، تمہارے اندر ایسے لوگ موجود نہیں جنہوں نے نبی کے صحابہ کو دیکھنے والوں کو دیکھا ہو، یعنی تابعین کو دیکھا ہو۔ لوگ کہیں گے جی ہم موجود ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے نبی کے صحابہ کو دیکھنے والے تابعین کو دیکھا ہے۔ یہ بات کرنے کی دیر ہوگی، جنگ پھر شروع ہوگی اور اللہ پاک مسلمانوں کو فتح عطا کر دیں گے۔ فتح کی وجہ کیا بنی؟ کہ وہاں وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے صحابہ کو دیکھنے والوں کو دیکھا۔ فتح کی وجہ کیا بنی؟ وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا۔ فتح کی وجہ کیا بنی؟ کہ وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم کے مبارک چہرے کو دیکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہے صحابہ کی عظمت، صحابہ سے پیار ہمارا ایمان ہے، جنت میں جانے کا راستہ ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ صحابہ کا دفاع اصل میں اللہ کے رسول کا دفاع ہے،
صحابہ کا دفاع اصل میں اللہ کے دین کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع اصل میں اسلام کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع اصل میں قرآن کا دفاع ہے۔ اور صحابہ کے دفاع کرتے کرتے 3 صدی ہجری کے ایک عظیم محدث امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ لوگوں، اگر ایسے لوگ موجود ہوں جو نبی کے صحابہ کے عیوب بیان کریں، صحابہ کی شان میں گستاخی کریں، تنقیص کریں، صحابہ کے اوپر زبان درازی کریں، جرح کریں، صحابہ کی غلطیوں کو تلاش کریں، تو سن لو ابو زرع کا فتویٰ فَعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ، جان لو وہ کائنات کے بدترین کافر زندیق ہے۔ صحابہ کی گستاخی کرے گا تو کوئی کافر کرے گا، صحابہ کی گستاخی کرے گا تو کوئی زندیق کرے گا، کوئی مسلمان صحابہ کی گستاخی نہیں کر سکتا۔ اور یہ ابو زرع رحمہ اللہ جنہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے، کیا یہ کوئی عام آدمی تھے؟ آئیے ان کے متعلق ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں۔ یہ کتنے بڑے محدث تھے۔ ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ میری ایک دن کسی آدمی سے بات چیت شروع ہو گئی، تو میں نے کہا میرے جو استاذ ہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1,00,000 حدیث سندن متنن زبانی یاد ہے۔ سبحان اللہ، کتنی احادیث؟ 1,00,000 احادیث معنی رکھتی ہے۔ 10 احادیث کسی کو آ جائے تو بڑے بڑے القابات مل جاتے ہیں، بڑی عزتیں مل جاتی ہیں۔ 100 احادیث آ جائے تو بڑا اونچا مقام ہوتا ہے۔ لیکن میں صدقے قربان جاؤں، جس کو 1,00,000 حدیث آتی ہے، تو جس کو یہ بات بتائی وہ آگے سے کہنے لگا میں نہیں مانتا، 1,00,000 حدیث یاد کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں۔ کہنے لگا نہیں آتی ہے۔ وہ کہنے لگے تم مبالغہ کرتے ہو، غلو کرتے ہو، 1,00,000 حدیث نہیں آتی۔ وہ شاگرد تھا، اسے استاد کے اوپر اللہ کی رحمت کے اوپر اعتماد تھا، استاد سے محبت تھی۔ وہ کہنے لگا اگر میرے استاد جی کو 1,00,000 حدیث زبانی نہ آتی ہو تو میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ شیخ العرب والعجم، خطیب اسلام، پروفیسر علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب میں اس واقعہ کو نقل کیا ہے صحیح سند کے ساتھ۔ وہ بیان کرتے ہیں جب یہ بات دونوں میں طے ہو گئی تو وہ کہنے لگے چلو ٹھیک ہے، چلتے ہیں تمہارے استاد جی کے پاس، پوچھتے ہیں ان سے۔ شاگرد بھی آ گیا، جن کے ساتھ بات ہو رہی تھی وہ بھی آگے، وفد کی شکل میں آگے، حال احوال پوچھا، اپنے قریب بٹھایا، پوچھا کیا بات ہے، کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کیا مسئلہ؟ کہا کہ آپ کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہمارے استاد جی کو 1,00,000 حدیث نبی کی زبانی یاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام صاحب فرمانے لگے چھوڑو اس بات کو، کوئی اور بات کرو، چھوڑو اس بات کو۔ کہنے لگے چھوڑنے والی بات نہیں، یہ قسم اٹھا چکا ہے اگر میرے استاد جی کو 1,00,000 حدیث زبانی یاد نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق۔ استاد جی فرمانے لگے، امام صاحب فرمانے لگے کہ لوگو واللہ اللہ کی قسم میں کبھی یہ بات تمہارے سامنے بیان نہ کرتا، لیکن اگر اب میں بیان نہیں کرتا تو میرے شاگرد کا گھر اجڑ جائے گا۔ شاگرد کو ڈانٹا، ڈانٹ کر کہنے لگے تجھے کس نے کہا تھا اتنی بڑی قسم اٹھا؟ اب قسم اٹھا کے آ گیا تو آنے والوں سنو، لکھ لو، لے جاؤ، دنیا کو بتاؤ۔ لوگو 1,00,000 نبی کی حدیث مجھے ایسے آتی ہے جیسے لوگوں کو قل ہو اللہ احد آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں جو صحابہ کی شان میں کمی کرے، جو شان میں تنقیص کرے، میرا فتویٰ ہے لے جاؤ، فَعْلَمَ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ، وہ انسان کائنات کا بدترین کافر ہے۔ صحابہ کی شان کیا؟ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، یہ کون ہے؟ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ ہے۔ اور ان کے پاس ایک آنے والا آیا، کہتا استاد جی ہمارے علاقے میں ایک عالم ہے، ہمارے علاقے میں ایک مولوی صاحب ہیں، ایک مبلغ ہے، ایک مقرر ہے، وہ ایک بات بیان کرتے ہیں۔ کہنے لگے کیا بات بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ 2 شخصیتوں کے درمیان مقابلہ کرواتے ہیں۔ کہا کہ کون سی 2 شخصیات ہیں؟ کہا ایک کا نام ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، سب کہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ۔
یہ تابعی ہے وہ صحابی ہے۔ امام صاحب آپ اس کے اوپر کیا فتویٰ دیتے ہو؟ امام صاحب نے فرمایا کہ لوگو یہ کون سا فتویٰ لینے آگے ہو؟ سن لو، ساری دنیا کے تابعین مل جائے اور اللہ نور نبی کی عمر جتنی عمر عطا کر دے، وہ ساری زندگی سجدے میں پڑے رہے اور ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتے رہیں، تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ میرے نبی کے صحابی ہیں۔ تم کن کی بات کرتے ہو؟ اور ساتھ ہی کہنے لگے لوگو کون سی بات پوچھتے ہو؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جس گھوڑے پر سوار ہوئے تھے اور جس گھوڑے پر سوار ہو کر وہ جہاد کے لیے نکلے تھے، اور گھوڑے کے جو سم تھے ان سے نکلنے والا جو گرد و غبار تھا جو اس گھوڑے کے ناک میں گیا تھا، عمر بن عبدالعزیز تو اس گرد و غبار کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک اور بات بیان کر دوں۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، لوگوں سنو، پیر صاحب کا صحابہ کے متعلق پیار اور محبت اور فتویٰ۔ پیر صاحب کہنے لگے لوگوں میں کہتا ہوں اللہ مجھے عمر عطا کر دے۔ کہا پیر صاحب اگر اللہ عمر عطا کر دے تو کیا کریں گے؟ کہنے لگے میں ایک راستے میں بیٹھ جاؤں گا۔ کہا کس راستے میں بیٹھو گے؟ کہا اس راستے میں بیٹھوں گا جس راستے سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کے گزر جائیں۔ کہا آپ کو بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ کہا جب گھوڑا گزرے گا تو اس کے جو سم ہیں وہ زمین پر لگیں گے اور ان سے گرد و غبار اڑے گا۔ کہا گرد و غبار اڑے گا کیا بنے گا؟ کہا وہ میرے بدن پر پڑ جائے گا۔ کہا بدن پر پڑے گا تو کیا ہوگا؟ کہنے لگا میرا پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا عقیدہ ہے کہ اگر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کے قدموں کا گرد و غبار میرے جسم پر پڑ جائے تو اللہ اس کی برکت سے جہنم کی آگ حرام کر کے جنت عطا فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، یہ ہے عظمت صحابہ، یہ ہے مقام صحابہ، یہ ہے صحابہ کی شان۔ تو امام صاحب نے فرمایا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا اے سن فتویٰ لینے والے، مسئلہ پوچھنے والے، چلا جا اپنے علاقے میں اور میرا فتویٰ لے جا اور جا کر لوگوں کو بتا دے کہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ فتویٰ دیتے ہیں۔ کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ کہا کہ سن، اگر تجھے پیاس لگ جائے، بھوک سے مر جانا، پیاس سے مر جانا، لیکن جو صحابی کا مقابلہ تابعی سے کرواتا ہے اس کے ہاتھ کا پانی نہ لے کر پینا۔ اور میرے بھائیوں یہاں تو ابوبکر صدیق کو گندی ننگی گالیاں دی جاتی ہیں، اور عمر فاروق کی کردار کشی کی جاتی ہے، ذوالنورین کے اوپر طعن و تشریح کی جاتی ہے، امہات المومنین کے متعلق بکواسات کیے جاتے ہیں، اہل بیت کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ہمارے وہ یار بھی ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، ہمارے پارٹنر بھی ہیں، ہمارے ان کے ساتھ تعلقات بھی ہیں۔ یارو سن لو، جس کا دنیا میں دشمنان صحابہ سے تعلق ہوگا، قیامت کا دن ہوگا جہاں وہ جائیں گے ان کے ساتھ ہی تم بھی جاؤ گے۔ کا پیاس سے مر جانا، اس کے ہاتھ کا پانی لے کر نہ پینا، اور ساتھ فرمایا اگر تجھے بھوک لگ جائے، اتنی بھوک لگے کھانے کے لیے کچھ نہ ملے، بھوک سے مر جانا، اس کے ہاتھ کا کھانا لے کر نہ کھانا۔ اور آگے کیا کہا سن لیں، اگر وہ تیرے سامنے تڑپ تڑپ کے کلپ کلپ کے پیاس سے مر جائے، اسے پانی کا ایک گھونٹ نہ دینا، حالانکہ پانی وہ نعمت ہے کہ ایک فحشہ عورت نے، ایک زانیہ عورت نے، ایک بدکارہ عورت نے ایک کتے کے بلے کو پانی کا ایک گھونٹ پلایا تھا، اللہ نے سارے گناہ معاف کر کے جنت کی شہزادی بنا دیا تھا۔ لیکن اگر وہ کتا ہے، وہ نجس العین ہے، وہ پلید ہے، لیکن وہ بھی صحابہ کا احترام کرتا ہے، وہ بھی صحابہ کا احترام کرتا ہے، تو امام صاحب نے فرمایا تیرے سامنے مر جائے، پانی کا ایک گھونٹ نہیں دینا، تیرے سامنے بھوک سے مر جائے، ایک لقمہ
لقمہ اس کو نہیں دینا، اور ساتھ فرمایا جس جگہ وہ موجود ہو اس مجلس میں تم نے جانا نہیں، اور جہاں تم موجود ہو ایسے آدمی کو اپنی مجلس میں بلانا نہیں۔ اور آخری بات، لوگ کہتے ہیں سخت بات نہ کرنا، میرے بھائیوں یہ سخت بات نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کا ایمان ہے، ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، منہج ہے، صحابہ سے پیار ہے، اور یہ غیرت ایمانی ہے کہ جو ابو بکر صدیق کا وفادار نہیں، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جو نبی کی بیویوں کا احترام نہ کرے، ہمارا وہ کیا لگتا ہے؟ ہمارا کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ۔ ہم اس سے نفرت کرتے ہیں جو صحابہ سے نفرت کرے، جو اہل بیت سے نفرت کرے، جو آل رسول سے نفرت کرے۔ یہ تو بڑی اونچی ہستیاں ہیں، اللہ کی قسم جو اللہ کے ولیوں سے نفرت کرتا ہے ہم تو اسے بھی مسلمان انسان نہیں سمجھتے۔ تو امام صاحب نے فرمایا سن، جس مجلس میں تو موجود ہو وہاں اس کو آنے دینا، جہاں وہ موجود وہاں تم نے جانا۔ ساتھ فرمایا سن، تیرے محلے میں ایک طرف وہ بیمار ہو جائے، ایک طرف یہودی بیمار ہو جائے۔ کون بیمار ہو جائے؟ یہودی بیمار ہو جائے جو پکا کافر ہے، جو اللہ کو گالیاں دینے والا ہے، اللہ کا شریک بنانے والا ہے، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ کہنے والا ہے۔ ایک طرف وہ بیمار ہو جائے اور ایک طرف یہ نام نہاد کلمہ پڑھ کے صحابہ کی گستاخی کرنے والا بیمار ہو جائے، تو یہودی کی بیمار پرسی کر لینا، لیکن اس کا حال احوال پوچھنے بھی اس کے گھر نہ جانا۔ یہ ہے صحابہ، یہ ہے صحابہ کی عظمت، اور اللہ نے یہ عظمت ویسے ہی ان کو عطا نہیں کر دی، ان کو بھی نبی علیہ السلام سے محبت تھی، پیار تھا، اور کتنا پیار تھا۔ مدینہ کے اندر ایک بستی تھی جس بستی کا نام معاویہ تھا۔ اللہ کی قسم صحابہ تو بستیوں کا نام معاویہ کے نام پر رکھتے تھے، رضی اللہ تعالی عنہ وارضا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک دن نکلے، چلتے چلتے معاویہ نامی بستی میں پہنچے، اور وہاں پہنچ کر پوچھا لوگوں کیا اس بستی میں اللہ کے رسول بھی کبھی تشریف لے کر آئے تھے؟ کیا اللہ کے رسول بھی کبھی آئے تھے؟ کہا جی بالکل اللہ کے رسول یہاں تشریف لے کر آئے تھے۔ صحابی رسول بیٹھ جائیں۔ کہا میرے چند سوالات ہیں، پہلے ان کے جواب دیں پھر بیٹھوں گا۔ کہا جب اللہ کے رسول آئے تھے اس وقت اس بستی کا نام کیا تھا؟ کہا اس وقت بھی اس بستی کا نام معاویہ ہی تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا بیٹھ جائیں آپ۔ کہا نہیں میں بیٹھوں گا ضرور، مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کے رسول کس جگہ بیٹھے تھے؟ کہا کیوں؟ کہنے لگے میں وہاں بیٹھوں گا جہاں اللہ کے رسول بیٹھے تھے۔ یہ محبت ہے، اللہ کے رسول سے پیار ہے کہ جہاں اللہ کے رسول بیٹھے ہیں ہم وہاں بیٹھیں گے، جہاں چلے تھے ہم وہاں چلیں گے، جیسے لیٹے تھے ہم ویسے لیٹیں گے، کیونکہ آپ کی ہر ادا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور آپ کی ہر ادا پر عمل کر کے ہم اللہ کی جنت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ کہا اللہ کے رسول کہاں بیٹھے تھے؟ کہا وہ تو ہماری وہ جو مسجد ہے وہاں بیٹھے تھے۔ کہا میں بھی وہاں ہی بیٹھوں گا جہاں اللہ کے رسول بیٹھے تھے۔ کہا مجھے مسجد لے چلو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں چلے گئے۔ کہا ادھر بیٹھ جاؤ۔ کہا نہیں مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کے رسول جب مسجد میں آئے تھے تو سیدھے آ کر بیٹھ گئے تھے یا پہلے کوئی نماز ادا کی تھی؟ کہا نہیں اللہ کے رسول نے پہلے 2 نفل ادا کیے تھے۔ کہنے لگے جب تک میں 2 نفل ادا نہ کر لوں میں بھی نہیں بیٹھوں گا۔ یہ محبت ہے صحابہ کی، یہ پیار ہے صحابہ کا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے القابات عطا نہیں کر دیے، کہیں فرمایا اولئک هم المؤمنون، کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ، کہیں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ القابات ایسے ہی اللہ نے عطا نہیں کر دیے۔ کہا چلو ٹھیک ہے ہم بیٹھتے ہم انتظار کرتے آپ 2 نفل ادا کر لیں۔ کہنے لگے یارو مجھے یہ بتاؤ اللہ کے رسول نے نفل تو ادا کیے تھے لیکن مسجد کے کس حصے میں ادا کیے تھے؟
سبحان اللہ، کس حصے میں ادا کیے تھے؟ کہا ساری مسجد اللہ کا گھر ہے، آپ جہاں چاہیں وہاں ادا کر لیں۔ کہا نہیں، جب اللہ مجھے لے آئے ہیں میں وہاں ہی ادا کروں گا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے تھے۔ کہا اس کونے میں ادا کیے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اسی کونے میں گئے اور وہاں جا کر تو نفل ادا کیے۔ جب نفل ادا کر کے فارغ ہوئے تو لوگوں نے کہا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما آئیں اب ہمارے ساتھ چلیں۔ کہا نہیں ایسے نہیں چلوں گا، نفل ادا کر کے اللہ کے رسول ویسے ہی چلے گئے تھے۔ کہا نہیں، اللہ کے رسول نے اپنے رحمت والے برکت والے لا ریب بے عیب اپنے ہاتھ اٹھائے تھے۔ کون سے ہاتھ؟ وہ ہاتھ جو کہ ٹوٹی پنڈلی پر لگے تو اللہ نے اس کو شفا عطا کر دی۔ کون سے ہاتھ؟ نبی علیہ السلام کے صحابی، مسند احمد میں بس سند صحیح روایت موجود ہے، نام ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، غزوے میں نکلے، جہاد کرتے کرتے دشمن کی طرف سے ایک تیر آیا اور آ کر آنکھ پہ لگا اور یہ آنکھ کا ڈیلا آنکھ سے باہر آ گیا۔ جب باہر آیا تو چہرے کے ساتھ وہ لٹک رہا ہے، بالکل گرا نہیں۔ صحابیوں نے پکڑ کر کہنے لگے اے صحابی رسول آپ کو بڑی تکلیف ہے تو ہمارا دل کرتا ہے کہ آپ کے اس ڈیلے کو آپ کے جسم سے جدا کر دیا جائے تاکہ تکلیف ختم ہو جائے۔ کہنے لگے بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن جس نبی کے لیے اس ڈیلے کی تکلیف کو برداشت کیا پہلے اس کو جا کر دکھا تو دوں، جا کر دکھا تو دوں۔ کہا مجھے لے چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے پوچھا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوا؟ کہ اللہ کے رسول دشمن نے تیر مارا، اللہ کے رسول آنکھ پہ لگا، آنکھ پھٹ گئی، باہر آ گئی۔ کیا میرے قریب آؤ؟ جب قریب آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے رحمت والے برکت والے لا ریب بے عیب ہاتھ، کون سا ہاتھ؟ جس اللہ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، وہ رحمت والا برکت والا ہاتھ جس کے متعلق اللہ نے فرمایا يَدُ اللَّهُ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، وہ نبی علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ اٹھایا اور صحابی رسول کی آنکھ کو پکڑا، آنکھ کو کھولا، اندر رکھا، رحمت والا ہاتھ پھیرا۔ کہا میرے ساتھی میرے یار بتا اب کیسی ہے آنکھ؟ کہا اللہ کے رسول بینائی بھی آگے سے بڑھ گئی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کبھی تکلیف آئی ہی نہیں تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ رحمت والے برکت والے نبی اور نبی کے رحمت والے برکت والے مبارک ہاتھ۔ اور نبی علیہ السلام کے صحابی کہتے ہیں کہ یہاں اللہ کے رسول نے جو دعا کی میں بھی وہ دعا کروں گا، دعا کر کے نکلے۔ کہنے لگے لوگوں سن لو، کیا تم نے نہیں قرآن میں پڑھا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ نے ہمارے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ بنایا ہے۔ ہم آپ کے جو ہے قدم ان کے اوپر چل کر اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ میرے استاذ مکرم قاری فیض اللہ عابد صاحب حفظہ اللہ بیان کر رہے تھے نبی علیہ السلام جائز مزاح کیا کرتے تھے، جی اللہ کی قسم کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول فرماتے تھے صحابہ اگر میں آپ سے مزاح نہیں کروں گا پھر کون کرے گا؟ صحابہ اپنے تو اللہ کے دین کے لیے میری محبت میں اپنی اولادیں قربان کروا دی ہیں، اپنے جسم کٹوائے ہیں، ہجرت کی ہے۔ صحابہ تمہارے غم کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک دن آنے والے ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول میں نے سفر پر جانا ہے۔ آپ نے فرمایا چلے جائیں۔ کہا اللہ کے رسول مجھے سواری کی ضرورت ہے، سواری دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سی سواری چاہیے؟ کہا اللہ کے رسول مجھے اونٹ دے دیجئے۔ کیا دے دیجئے؟ اونٹ دیجئے۔ آپ نے فرمایا میرے یار میں تجھے اونٹنی کا بچہ دے دیتا ہوں، میں تجھے اونٹنی کا بچہ دیتا ہوں۔ جب یہ بات کی تو وہ صحابی پریشان ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے اونٹنی کے بچے کو کیا کرنا ہے، میں نے تو اونٹ پہ سفر کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا اور میرے یار وہ اونٹ بھی تو اونٹنی کا ہی بچہ ہے۔ دل بہلانے کے لیے جائز مزاح بھی کیا کرتے تھے۔ علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے بھائی ڈاکٹر حافظ عابد الہی حفظہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب میں بسند صحیح اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں نبی علیہ السلام کے صحابہ آپ کی بات کے ساتھ بھی پیار کرتے تھے، ذات کے ساتھ بھی پیار کرتے تھے، ہر ادا کے ساتھ پیار کرتے تھے۔ آپ کی ذات کے اوپر بھی اعتماد تھا، بات کے اوپر بھی اعتماد تھا۔ کتنا اعتماد تھا؟ نبی علیہ السلام نے ایک دن بلایا علی، کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا 2 صحابہ کو ساتھ لے لے
اور سواریوں پہ سوار ہو جاؤ، روزہ خاک نامی جگہ پہ پہنچ جاؤ۔ اللہ کے رسول وہاں کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک عورت اس طرف سے آئے گی، سواری پر سوار ہوگی، اور اس کے پاس ایک رکا ہے، ایک چٹھی ہے، ایک خط ہے، وہ لے کر آنا۔ دیکھو صحابہ کو اعتماد کتنا تھا نبی علیہ السلام کی ذات پر اور بات پر۔ اللہ نے اس لیے تو عظمت عطا کی ہے۔ 1500 سال گزر چکے ہیں، لوگ باپ کی بات کو بھول گئے ہیں، دادا پر دادا کے نام بھول گئے ہیں، لیکن آج بھی صحابہ کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے، 7 ساتھی ہیں، اونٹنی پر سوار وہ عورت پہنچی اور روک کر کہا بی بی تیرے پاس ایک خط ہے، تیرے پاس ایک رکا ہے، تیرے پاس ایک چٹھی ہے، وہ ہمیں دے دیجئے۔ وہ عورت کہنے لگی نہیں میرے پاس تو کچھ نہیں۔ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین صحابہ جو تھے جن کو یہ القابات ملے کہ اللہ کے اوپر راضی ہو چکے ہیں، وہ صحابہ تینوں بیک زبان بولے، کہنے لگے بی بی ہم تیری تلاشی لیں گے، تیرے سامان میں سے اس کو تلاش کریں گے۔ کہا یہ میرا سامان ہے، تلاشی لے لو۔ سارے سامان کی، گٹھری کی، کپڑوں کی، جو اس کے پاس تھا تلاشی لی، خط نہیں ملا۔ اب صحابی پریشان ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے کہ علی چلیں اس کے پاس تو خط نہیں۔ کہا خود آئے ہو یا کسی نے بھیجا ہے؟ کہنے لگے نہیں بھیجا ہے۔ کہا کس نے بھیجا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ کہنے لگے پھر تم نہیں جانتے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ ہونٹوں پر خود خدا بولتا ہے، جب تک اللہ حکم نہیں دیتے یہ حرکت کرتے ہی نہیں۔ قیامت آ سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، چاند سورج ستارے بے نور ہو سکتے ہیں، لیکن اس مبارک زبان سے نکلنے والی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ کہا خود آئے ہو؟ کہا نہیں اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ کہنے لگے پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جو کہہ کر بھیجیں وہ ملے نہ۔ کہا بی بی، علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بی بی سن، تیرے پاس خط ہے، اللہ کی قسم تیرے پاس خط ہے، میں علی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کیونکہ اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نکلتا ہی نہیں۔ خط دے دے وگرنہ تیرے کپڑے اتار کے تجھے برہنہ کیا جائے گا، تیری تلاشی لی جائے گی۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ یہ علی ٹلنے والا نہیں، یہ شیر خدا ٹلنے والا نہیں، یہ حیدر قرار ٹلنے والا نہیں، یہ فاتح خیبر ٹلنے والا نہیں، یہ میرے محبوب کا دماد ٹلنے والا نہیں، یہ بی بی فاطمہ کے سر کا تاج ٹلنے والا نہیں، یہ جنتی شہزادوں کا باپ حسن و حسین کا بابا ٹلنے والا نہیں، رضی اللہ عنہ کہنے لگے یہ تلوار دیکھتی ہے، تیرا سر قلم کر دیا جائے گا، تیرے پاس خط ہے وہ خط دے۔ جب یہ ایمان دیکھا اور جب یہ علی کا تقوی اور یہ عقیدہ دیکھا تو کہنے لگی منہ ذرا دوسری سائڈ پہ کر لیں، ابھی دیتی ہوں۔ منہ دوسری سائڈ پہ کر لیں، ابھی دیتی ہوں۔ یہ محبوب کی زبان پہ اعتماد تھا۔ آج ہم بے اعتماد ہو چکے ہیں، ہمیں ہر چیز پر اعتماد ہے، کمپنیوں پر اعتماد ہے، چیزوں پر اعتماد ہے، بھائیوں پر اعتماد ہے، دوستوں پر اعتماد ہے، یاروں پر اعتماد ہے۔ نہیں اعتماد تو اللہ کے قرآن پر نہیں اور صاحب قرآن کے فرمان پر اعتماد نہیں رہا۔ اس نے اپنی یہ میڈی کھولی، اپنے بالوں کو کھولا اور خط نکال کر کہا علی یہ لو۔ جب خط پکڑایا تو جو 2 ساتھی پاس تھے آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ فرمایا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے علی تیرے ایمان کی عظمت کو سلام، واقعی ایسے ہی اعتماد کرنا چاہیے محبوب کی حدیث پر۔ ایسے اللہ نے نہیں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبا واقعہ بیان نہیں کرتا، آپ واقعے کو جانتے ہیں، شارٹ کٹ کرتا ہوں عظمت صحابہ سے۔ میں کہتا ہوں یہ جو نشست ہے میری زبان سے اس عظیم صحابی کا بھی ذکر ہو جائے تاکہ میرے درجے بھی بلند ہو جائیں، آپ کے درجے بھی بلند ہو جائیں۔ ان کے تو درجے پہلے ہی بلند ہیں۔ بیمار ہو گئے، جب بیمار ہوئے تو گھر والے اکٹھے ہو گئے، قریب آ گئے، غشی پڑ رہی ہے، دورے پڑ رہے ہیں اور دل ڈوب رہا ہے، آنکھیں بند ہو چکی ہیں، نبضیں رک چکی ہیں۔ گھر والوں نے رونا شروع کر دیا۔ اچانک آنکھ کھلی تو دیکھا بیوی بھی رو رہی ہے، بیٹیاں بھی رو رہی ہیں، عزیز و اقارب رشتہ دار بھی رو رہے ہیں۔ کہا کیوں روتے ہو بتاؤ؟ کہا
اب نہ روئیں تو کب روئیں گے، لگتا ہے ہماری اور تمہاری جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ بیوی کہتی ہے لگتا ہے کہ میرا بیوہ ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ بیٹیاں کہتی ہیں بابا لگتا ہے ہمارے یتیم ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ بھائی کہتے ہیں لگتا ہے ہمارے بازوؤں کے ٹوٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ ساتھی کہتے ہیں لگتا ہے عظیم ساتھی کی جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ کہنے لگے رونے والوں، تبصرے کرنے والوں، سراقہ کی بات سن لو، اللہ کی قسم میں نے نہیں مرنا، مجھے ابھی موت نہیں آنی۔ جب قسم اٹھا کر یہ بات کی تو سب حیران ہو گئے، کہنے لگے سراقہ اتنی بڑی بات تو نے کر دی، کیا تو جانتا نہیں اللہ نے تو فرمایا ہم نے کسی بشر کو آگاہ نہیں کیا اس کی موت کے وقت سے اور اس کو کس حالت میں موت آئے گی، کس جگہ پہ آئے گی، تو نے کیسے قسم اٹھا دی؟ کہنے لگے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میں نے ان ہونٹوں سے سنا تھا کہ سراقہ ایک وقت آئے گا، ایران فتح ہوگا، کیسر و کسرا فتح ہوگا، وہاں کا جو بادشاہ ہے اس کے بازوؤں کے جو کنگن ہیں وہ اتارے جائیں گے اور سراقہ وہ تیرے بازوؤں میں پہنائے جائیں گے۔ لوگوں ابھی ایران فتح نہیں ہوا، کیسر و کسرا فتح نہیں ہوا، وہ کنگن آئے نہیں، میں نے بازوؤں میں پہنے نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے محبوب نے جو فرمایا ہو وہ پورا نہ ہو؟ آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، قیامت آ سکتی ہے، لیکن آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکلا ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ آخری حدیث بیان کر کے میں اپنے معزز مکرم مہمان فضیلت الشیخ شیخ مولانا عثمان شاکر صاحب حفظہ اللہ سے بڑے ہی ادب و احترام سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی گفتگو کو جاری کریں۔ آخری روایت کہ نبی علیہ السلام کی ذات پر بھی صحابہ کو اعتماد تھا، آپ کی بات پر بھی اعتماد تھا، آپ کی ذات بھی رحمت والی، آپ کی بات بھی رحمت والی، اور آپ کا بچپن بھی رحمت، آپ کی جوانی بھی رحمت، آپ کا بڑھاپا بھی رحمت، آپ کا مکہ بھی رحمت والا، آپ کا مدینہ بھی رحمت والا، آپ کی زندگی بھی بے مثل اور بے مثال، آپ کی بات اور ذات بھی بے مثل اور بے مثال ہے۔ نبی علیہ السلام ایک دن تشریف فرما ہے، آپ کی زوجہ محترمہ مومنوں کی ماں ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میمونہ سن، تجھے مکے کی سرزمین پر موت نہیں آئے گی، میمونہ تجھے مکے کی سرزمین پر موت نہیں آئے گی، تم مکہ پر فوت نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، وقت گزرتا گزرتا سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ چھوڑ کر مکہ المکرمہ تشریف لے جاتی ہیں، اور وہاں اچانک طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور طبیعت علیل ہو جاتی ہے، صحت بگڑتی ہے، گھر میں مرد موجود نہیں ہیں، آپ کے بھانجے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی سفر پر گئے ہوئے ہیں، گھر میں اہل بیت کے افراد موجود نہیں ہیں اور طبیعت بہت زیادہ علیل ہو جاتی ہے۔ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ مومنوں کی ماں کب دنیا سے جدا ہو جائے گی، کب اس بدن سے روح پرواز کر جائے گی۔ وقت گزرتے گزرتے علالت بڑھتے بڑھتے ایک دن ماں جی نے فرمایا لوگو سن لو، اگر چاہتے ہو کہ جو اللہ نے میرا وقت لکھا ہے وہ میرے اوپر آ جائے، اگر چاہتے ہو کہ یہ جو موت کے سکرات ہیں ان سے میری جان چھوٹ جائے اور میں اللہ کے ہاں تشریف لے جاؤں جس کا اللہ نے اپنے مومن بندوں سے وعدہ کیا ہے، اس جنت کی حقدار بن جاؤں، تو پھر ایسے کرو مجھے یہاں سے اٹھاؤ مکہ سے باہر لے چلو۔ کہا کیوں؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے میں نے سنا تھا میمونہ تجھے مکے کی زمین پر موت نہیں آئے گی۔ تو لوگوں سن لو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ زبان تو اللہ کی وحی کے علاوہ کچھ اس سے نکلتا ہی نہیں، وہ تو اللہ کی وحی ہے، وہ تو اللہ کے حکم سے زبان حرکت کرتی ہے۔ اہل بیت کے افراد نے چارپائی کو کندھوں پر اٹھایا اور لے کر چلے، مکہ کی سرزمین سے باہر نکلے، جہاں مکے کی سرحد ختم ہوئی مدینے کی آئی، کہنے لگے چارپائی نیچے رکھتے ہیں دیکھتے ہیں۔ چارپائی نیچے رکھی اور دیکھا ماں جی کے جسم میں ایک حرکت آئی اور جسم سے روح پرواز کر گئی۔ کہنے لگے لوگوں ہمیں پہلے بھی اعتماد تھا لیکن آج پتہ چلا ہے کہ اللہ کے رسول جو فرماتے ہیں یقیناً وہ حق ہے، وہ سچ ہے، آپ کی زبان سے حق کے علاوہ کچھ نکلا ہی نہیں۔ اللہ سے دعا ہے
ہے۔ اللہ صحابہ سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ صحابہ کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے جن بھائیوں نے، جن دوستوں نے، جن بزرگوں نے یہ پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ تو انشاءاللہ بلا تخیر جاندار شاندار اب خطاب ہوگا۔ ہمارے معزز مہمان جو لمبا سفر کر کے گجرانوالہ سے تشریف لے کر آئے ہیں، جن کی شخصیت کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں، فضیلت الشیخ مولانا عثمان شاکر صاحب حافظہ اللہ کا تمام احباب تشریف رکھیں دل جمی سے اور ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔